کیا ہماری دنیا کے علاوہ بھی اور دنیایں موجود ہیں؟ یہ سوال صدیوں سے انسانی ذہن میں گھومتا رہا ہے۔ تو چلیے آج اس سوال کے پیچھے کی کہانی دیکھتے ہیں، جہاں قدیم حکمت اور جدید سائنس دونوں مل کر ایک حیران انگیز تصویر بناتے ہیں۔ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے سب سے پہلے چلتے ہیں تاریخ کے اوراق میں اور دیکھتے ہیں ایک ایسا قدیم بیان جس نے بڑے بڑوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ذرا اس 1500 سال پرانی روایت پر غور کیجیے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 7 زمینیں ہیں اور ہر زمین پر ہمارے نبی جیسے نبی، ہمارے آدم جیسے آدم، ہمارے نوح جیسے نوح، یہاں تک کہ ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے کردار بھی موجود ہیں۔ یہ صرف دوسری دنیاؤں کا ذکر نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ تو ہماری دنیا سے ان کی گہری مماثلت کا اشارہ دے رہا ہے۔ ایک 1500 سال پرانا بیان؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض ایک کہانی ہے یا اس میں کوئی گہری حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ یہ ایک ایسا معمہ ہے جسے آج کی جدید سائنس شاید ایک بالکل ہی نئی روشنی میں پیش کر رہی ہے۔ تو چلیے اب گیئر شفٹ کرتے ہیں، قدیم تاریخ سے سیدھا جمپ لگاتے ہیں تھیوریٹیکل فزکس کی دنیا میں۔ سائنسدان آج کل ایک تھیوری پر کام کر رہے ہیں جسے کہتے ہیں ملٹی ورس تھیوری، یعنی متوازی کائنات کا نظریہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بالکل سادہ الفاظ میں یہ کہ ہماری کائنات اکیلی نہیں ہے، بلکہ ایسی بہت سی کائناتیں ایک ساتھ موجود ہو سکتی ہیں۔ اب یہ آئیڈیا آیا کہاں سے؟ دیکھیں، یہ بگ بینگ تھیوری سے ہی نکلا ہے۔ پہلا قدم، ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری کائنات ایک زبردست دھماکے یعنی بگ بینگ سے شروع ہوئی، ٹھیک ہے؟ دوسرا قدم، اب ذرا سوچئے کیا ہو اگر ہمارا بگ بینگ اکیلا نہ ہو؟ یہ نظریہ کہتا ہے کہ شاید بہت سے بگ بینگ ہوئے ہوں۔ اور تیسرا قدم، ہر بگ بینگ نے اپنی الگ کائنات بنائی۔ اس طرح ایک ملٹی ورس یعنی کائناتوں کا ایک پورا جال وجود میں آ گیا، جس میں ہر کائنات اپنے الگ اصولوں کے ساتھ چل رہی ہے۔ اچھا، اگر یہ سب کچھ کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگ رہا ہے تو 1 منٹ کے لیے اسے سائٹ پر رکھتے ہیں، صرف اپنی ہی کائنات کی بات کرتے ہیں۔ ناسا نے حال ہی میں 715 نئے سیارے دریافت کیے ہیں اور ان میں سے کئی اپنے ستاروں سے بالکل صحیح فاصلے پر ہیں جہاں زندگی ممکن ہو سکتی ہے۔ تو یہ دریافت اس خیال کو اور پکا کرتی ہے کہ ہماری زمین اکیلی نہیں اور شاید ہماری جیسی لاکھوں دنیایں موجود ہو سکتی ہیں۔ تو سائنس کی طرف سے تو یہ اینگل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مذہب میں اس بارے میں کیا سوچ پائی جاتی ہے اور یہ تصور وہاں کتنا گہرا ہے۔ دیکھیں، تقریباً ہر مذہب میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ یہ جو ہماری مادی دنیا ہے نا، اس کے پار بھی کچھ ہے۔ جیسے اس دنیا سے پہلے ایک آغاز کا تصور، اس کے بعد ایک اور زندگی کا وعدہ، جنت اور جہنم، حساب کتاب اور روح کا سفر۔ یہ سب ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ حقیقت صرف وہ نہیں ہے جو ہم ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس بات کو بہت خوبصورتی سے بتایا گیا ہے۔ سورۃ العنکبوت میں ارشاد ہے، دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور دھوکہ ہے اور اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ اس کو آج کل کی زبان میں سمجھیں تو یہ دنیا ایک آگمنٹڈ ریالٹی جیسی ہے۔ پتہ ہے نا، جیسے فون کے کیمرے سے دیکھیں تو اصلی دنیا کے اوپر ایک ڈیجیٹل لیئر آ جاتی ہے، بالکل ویسے ہی یہ دنیا ایک عارضی تہہ ہے، ایک انٹرفیس۔ اصل اور مستقل حقیقت تو اس کے پیچھے ہے، کہیں اور۔ اب سب سے دلچسپ بات تو اب آنے والی ہے کہ یہ سائنس اور روحانیت کی 2 الگ الگ لگنے والی باتیں آخر ملتی کہاں ہیں، اور یہ سنگم واقعی حیران کن ہے۔ کوانٹم فزکس میں ایک بڑا مشہور تجربہ ہے، نام ہے اس کا ڈبل سلٹ تجربہ۔ آسان لفظوں میں یہ تجربہ یہ دکھاتا ہے کہ روشنی جیسے بنیادی ذرات کا رویہ اس بات پر منحصر ہے کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ اور یہاں آ کر چیزیں بہت عجیب ہو جاتی ہیں۔ سنیے، جب سائنسدان روشنی کے ذرے کو دیکھتے ہیں، مطلب اسے ناپتے ہیں، تو وہ ایک ٹھوس چیز کی طرح برتاؤ کرتا ہے، لیکن جب وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے تو وہی ذرہ ایک لہر کی طرح پھیل جاتا ہے اور ہر ممکنہ راستے سے ایک ساتھ گزر جاتا ہے۔ سیدھی سی بات، صرف دیکھنے کا عمل حقیقت کو بدل دیتا ہے نا حیران کن؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ آخر ہے کیسی حقیقت جہاں ہمارا شعور، ہماری کانشسنس مادی دنیا پر، فزیکل ورلڈ پر اثر ڈال سکتی ہے؟ اور بالکل اسی مقام پر قرآن کی آیت ایک بالکل نئے معنی کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے،
ذرا اس تعلق کو سوچئے، اگر روشنی کا رویہ دیکھنے سے بدلتا ہے اور اس کائنات کو بنانے والا خود نور ہے تو یہ کتنا گہرا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آخر اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ ہم حتمی نتیجے پر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہاں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ جب قدیم روایت میں تمہارے نبی کی مانند کہا گیا تو اس کا مطلب آئیڈینٹیکل یا کاربن کاپی ہونا ضروری نہیں ہے۔ متوازی یا پیرلل ہونے کا مطلب ہے ساتھ ساتھ موجود ہونا، مگر الگ اور شاید ہماری پہنچ سے دور۔ تو ہو سکتا ہے وہ دنیایں بالکل ہماری جیسی نہ ہوں، لیکن ان کے اہم کردار، ان کے بنیادی اصول ہم جیسے ہوں۔ تو آخر میں وہی سوال، کیا سائنس اور روحانیت دونوں ایک ہی منزل کے دو الگ الگ راستے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے کہ قدیم روایات اور جدید نظریات اپنی اپنی زبان میں ایک ہی عظیم سچائی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ شاید اس معمے کا جواب ان دونوں کو الگ الگ دیکھنے میں نہیں، بلکہ انہیں ایک ساتھ جوڑ کر سمجھنے میں چھپا ہے۔